بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الولد سید 7 سنین وعبد 7 سنین ووزیر 7 سنین۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کے فرامین کی صورت میں آپ کی خدمت میں علم و تعلم کے آداب اور اس کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر تیسرا لیکچر ہے یا تیسرا درس ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 مراحل میں انسان کی زندگی کو تربیت کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے 7 سال میں یہ بچہ سردار ہوتا ہے، سید ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ دوسرے 7 سال میں یہ بچہ عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ سردار ہونے سے کیا مراد ہے وہ بھی بیان کر دیا، عبد ہونے سے کیا مراد ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ عبد ہونے سے مراد یہ ہے کہ بچہ مستقل نہیں ہوتا، بچہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے آگے چلے اور وہ اس کے پیچھے چلے، یہ اس کو فالو کرے، کوئی ہو جو اس کا سہارا بنے، رول ماڈل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرحلہ وزیر کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں بھی آپ نے اس بچے کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس بچے کو ابھی بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، لیکن پہلے والے مرحلے یعنی دوسرے مرحلے سے تھوڑا سا اگلا سٹیپ لینا ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ دوسرے مرحلے میں وہ آپ کو فالو کر رہا تھا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو فالو کرے، اب آپ اس کے کندھے پر ذمہ داریاں ڈالنا شروع کریں، اب آپ اس کو ذمہ داریاں دیں، وہ ذمہ داریاں انجام دے، لیکن آپ کی کلوز سپرویژن میں وہ یہ ذمہ داری کو انجام دے۔ یہاں پر بچہ آہستہ آہستہ استقلال کی صورت میں جائے گا، استقلال حاصل کرے گا۔ یہ جو دوسرا اور تیسرا مرحلہ ہے اس میں بچے کی پرسنالٹی ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے اور انسان اگلی پوری زندگی میں وہی کام انجام دیتا ہے جو اس کی پرسنالٹی اس وقت بن گئی ہے۔ یعنی یہ جو 2 مرحلے ہیں، دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ، اس میں انسان کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے اور پرسنالٹی محکم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو پرماننٹ سٹیج بھی کہا جاتا ہے پرسنالٹی کے ڈیویلپمنٹ کا۔ اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ آسانی سے ضائع نہیں ہوتی، یعنی آسانی سے ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ میری پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گی۔ جس بچے کی آپ تربیت کر رہے ہیں اس ایج میں اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اے پیغمبر کہہ دو کہ ہر کوئی اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلہ یعنی اس کی تربیت، اس کی شخصیت، وہ جو اس کی شخصیت، اس کا سٹرکچر بنا ہے، یہ سٹرکچر اس کا مینٹیلٹی کے اعتبار سے بھی ہے، اس کے رجحانات و میلانات و عواطف و انسانی خصوصیات کے اعتبار سے بھی ہے اور اس کا جسمانی اعتبار سے بھی ہے۔ جو اس کا سٹرکچر بن گیا ہے اسی سٹرکچر کے مطابق وہ اپنے اعمال و افعال انجام دے گا۔ بس یہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ یہ بہت اہم ہے، لیکن دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے کے درمیان ایک فرق ہے۔ دوسرے مرحلے میں بچہ یہ فالو کر رہا تھا، یہ ڈیپینڈ کر رہا تھا، لیکن تیسرا مرحلہ جو ہے اس میں بچے کو
تھوڑا سا آہستہ آہستہ استقلال کی طرف لے کر آنا چاہیے، اس کو ذمہ داریاں دینی چاہیے، اس کے کندھے پر ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے، لیکن کلوز سپرویژن کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں۔ جہاں پر بھی وہ غلطی کرنے لگے، غلط فیصلہ کرنے لگے، غلط انداز میں آگے بڑھنے لگے، وہاں پر اس کو روکا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اور پھر جب یہ تینوں مرحلے مکمل ہو جائیں، پہلے 7 سال میں وہ بادشاہ تھا، بالکل استقلالن وہ کام کر رہا تھا، دوسرے 7 سال میں وہ فالوور تھا، تیسرے میں وہ وزیر تھا، مشورے دے رہا تھا، کچھ کام اپنے ذمے لے رہا تھا، لیکن سرپرستی میں انجام دے رہا تھا۔ جب یہ تینوں مرحلے مکمل ہو جائیں تو اب معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر ان تینوں مرحلوں میں فَإِنْ رَضِيتَ أَخْلَاقَهُ، اگر تم راضی ہو گئے اس کے اخلاق سے مراد اس کے مکمل پرسنالٹی سے، اگر آپ راضی ہو گئے، کب تک؟ ل21 سنہ، 21 سال تک اگر آپ اس کی اس تربیت سے راضی ہو گئے، اس کی شخصیت سے راضی ہو گئے، یعنی تمہاری مرضی کی جس طرح تم بنانا چاہ رہے تھے ویسی اس کی شخصیت بن گئی تو صحیح ہے۔ وَإِلَّا ضُرِبَ عَلَىٰ كِتْفَيْهِ، ورنہ یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ڈال دو۔ تم نے محنت کر لی ہے نا، اب تم نے چونکہ محنت کر لی ہے، اب اس کے جنبے ہے، اس کے جنبے پہ ڈال دو، اس کے شانے پہ ڈال دو۔ کتفہ بھی استعمال ہوا ہے، جنبہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب میں نے تو اس کے کندھے پہ ڈال دیا، اگر غلط ہو گیا تھا، معصوم فرماتے ہیں تم نے محنت کی تھی، تم نے پہلے 21 سال جیسے ہم نے کہا ہے ویسے گزارے تھے، ویسے اس کی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی، تو پھر آزرتا، اب تم معذور ہو خدا کے سامنے، اب تم معذور ہو، اب خدا نے تمہارے ذمہ داری جو لگائی تھی تم نے اس ذمہ داری کو پورا کر لیا۔ تو یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے پوری کوشش کر بھی لی جائے، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ میں نے جو کوشش کی ہے نتیجہ وہی نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کوئی مشین نہیں ہے، یہ انسان ہے، اللہ نے اس کو با ارادہ و با اختیار خلق کیا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو آپ اس کی تربیت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ چاہے گا، وہ قبول کرنے والا ہوگا تو آپ اس کو کچھ دینے والے ہو سکتے ہیں، آپ کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عطا کرتے رہیں، وہ قبول کرنے والا ہی نہ ہو، وہ ارادہ ہی نہ کرے، وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس تربیت کو قبول ہی نہ کرے، تو کبھی بھی آپ اس کی تربیت جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہاں پر ایک اور اشارہ بھی ہے کہ صرف تمہارے تربیتی پروسیس جو ہے یہ اہم نہیں ہے اس کی شخصیت کو بنانے میں، اس کی شخصیت کو بنانے میں کچھ اور عوامل بھی موجود ہیں۔ وہ عوامل کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک عامل اس کی موروثی خصوصیات ہیں، جو اس کے والدین کی خصوصیات اس کے اندر منتقل ہوئی ہیں۔ والدہ کی خصوصیات ہیں، ننہال کی خصوصیات ہیں، باپ کی خصوصیات ہیں، اس کے ددہال کی خصوصیات ہیں جو اس کے اندر منتقل ہوئی ہیں۔ وہ صرف جسمانی خصوصیات نہیں ہوتی، وہ انسان کی روحانی خصوصیات بھی اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ بس ان خصوصیات کا بھی اثر ہے، اور جس ماحول میں وہ پرورش پا رہا ہے اس ماحول کا بھی اثر ہے، اس سکول کا اثر ہے، اس محلے کا اثر ہے، اس میڈیا کا اثر ہے، اور بہت سی چیزیں جو مؤثر ہوتی ہیں۔ تو بس آپ نے اپنی محنت کی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اپنی محنت کے مطابق رزلٹ نہ ملے، اس لیے کہ اور بہت سے ایسے عوامل ہیں جو اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی شخصیت کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ بس ایک تو انسان کا اختیار، چونکہ یہ خود مختار ہے، وہ دخیل ہے، وہ اثر گزار ہے، اور دوسرا وہ خصوصیات جو والدین کی طرف سے آتی ہیں، اور تیسرا
ماحول کی خصوصیات ہیں. انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں جاری رہے گی. خدائے بزرگ و برتر سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پر، ان نورانی کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین.